جی احمدی دوستو، میں آپ کے سامنے ایک سیدھی سی بات رکھنی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اسلام سے عقیدت، پیار، محبت اور اسلام پر ایمان لانا آپ فرض سمجھتے ہیں، اور آپ اسی لیے آپ نے مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت، دعوی امام مہدی، دعوی مجددی یا جتنے بھی ان کے دعوے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو اسلام آپ کا ایمان ہے، اور آپ اپنی زندگی جو ہے اور اپنی جان جو ہے وہ اسلام کے ہی نام پہ گزارنا، اور اسی پر آپ اپنا اختتام چاہتے ہیں۔ اسلام نے شخصیتوں پر ایمان لانے یا شخصیتوں کو ماننے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اسلام قطعی اس حق میں نہیں ہے کہ شخصیتوں کو مانے جائے۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ مرزا صاحب نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، اور مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے دعوی جات میں جو کوٹیشنز دی ہیں اور جن کی بنیادوں پر انہوں نے احمدیت کی بنیاد کو کھڑا کیا ہے، کیا مناسب نہیں ہوگا کہ آپ حضرات ان کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کیا مرزا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے اگر کسی حدیث کا کوئی حوالہ دیا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ خود اس حدیث کو چیک کریں اور دیکھیں کہ وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ کا یہ یقین کر لینا اور اس پہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جانا کہ جو ہمارے مبلغ، جو ہمارے مربیان، جو ہمارے عمراء کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اب کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی آخرت کی اور اپنے ایمان کی ڈور جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو انہوں نے کہا آپ نے مان لیا؟ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو صاف ملے گا کہ یہ لوگ تو خود اللہ کے حضور اس وقت کھڑے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو وہ کہیں گے جی ہم نے ان کے سر کے اوپر کوئی بندوق تو نہیں رکھی تھی، انہوں نے کیوں مانا نہ مانتے؟ وہ تو آپ سے نظر ہی نہیں ملائیں گے۔ مقصد میرا صرف اور صرف یہ کہنے کا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی سند ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن کو کھولیے، اس کو دیکھیے، اس کے بعد آپ مرزا صاحب کی کتب کو دیکھتے ہیں، اس کو قرآن پہ پرکھ لیجیے۔ اس کے بعد مرزا صاحب جو ہیں وہ قرآن کے علاوہ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، آپ کو احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ بھی میسر ہیں۔ آج کے دور میں کوئی چیز ایسی مشکل نہیں رہی، آپ بڑی آسانی سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب جن حوالوں سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ ان حوالوں کو دیکھیے کہ آپ کے نزدیک وہ حوالے جو ہیں وہ کتنے مستند ہیں، کیا وہ حوالے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے؟ جب آپ نیرو ڈاؤن کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس صرف دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک قرآن جو سند ہے اور جو اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کی ابتدا ہی لا ریب سے ہوتی ہے کہ آپ جب قرآن پہ ایمان لائیں گے تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو مانتے ہوئے کہ یہ لا ریب ہے، تب آپ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے احادیث، جس کا درجہ جو ہے وہ قرآن کے برابر نہیں ہے، بلکہ قرآن سرٹیفائی کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے ان احادیث کو جو صحاح ستہ میں لکھی گئی ہیں، اور اگر کوئی ایسی احادیث جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو یقیناً اس کا سٹیٹس جو ہے وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے، اور اس کا وہ سٹیٹس جو ہے
وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا کہ آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کر سکیں۔ اب آپ مرزا صاحب کی عمارت، مرزا صاحب کے دعویٰ جات جو ہیں وہ بیسڈ آن قرآن اور احادیث پر کیے، اور یہ نہ کہیے کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے ایک جماعت احمدیہ کی سائٹ الاسلام نے یا جماعت احمدیہ کے الفضل اخبار نے یا کسی اور آرگن نے کوئی ایسی چیز دے دی تو بس آپ کر لیں، نو۔ یہ دیکھیں اگر تو آپ کے نزدیک یہ پرائیورٹی ہے، اس چیز کی اہمیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے، تو دین یو ہیو ٹو لک ان ٹو دوز بکس ڈائریکٹلی اینڈ فرسٹ ہینڈ یو ہیو ٹو چیک دا ریفرنسز۔ دس از ناٹ لائک anywhere acceptable or good for you کہ بھائی آپ کہیں کہ اچھا جی زید نے بکر نے کہا اور میں نے اس پہ بلیو کر لیا، سو آپ تو پھر بجائے اس چیز کو، اس ریفرنس کو یا جس چیز کی تلاش میں اس کو ماننے کی بجائے آپ ایک شخص کو مان رہے ہیں کہ جی یہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی بات کو ایز از مان لیا جائے سوائے صرف ایک ذات کے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اب مرزا صاحب بھی آپ کے درمیان میں نہیں ہیں، سو یو ہیو ٹو انکوائر آل دیز تھنگس، یو ہیو ٹو گو تھرو آل دس۔ I would request to all my MD brothers and sisters, please for God's sake go and please check it out۔ دیکھیے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے اس وقت دنیا میں، ایک آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں جی کہ جو میں کر رہا ہوں اس کو آنکھیں بند کر کے، نو ناٹ ایٹ آل، یو شوڈ ناٹ ایکسیپٹ مائی ورڈز۔ اگر میں کوئی حوالہ دے رہا ہوں تو یو شوڈ چیک دی ریفرنس۔ اس چیز کو میں صرف آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ چیز کر کے کہ جی ہم نے مان لیا ہماری مستقبل کی اور ہمارے ایمان کی اور ہمارے آخرت کی ڈور جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی اور یہ کر لے، یقین کیجیے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو کچھ کتابوں کے اندر مرزا صاحب کی کتابوں اور جماعت کے لٹریچر میں لکھا ہے اور جو انہوں نے کوٹیشنز دی ہیں، در حقیقت جب آپ جائیں گے ریسرچ کرنے اور جب آپ خود دیکھنے جائیں گے تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ڈفرینس۔ اب پھر وہی بات آ گئی، آپ یہ کہیں کہ جی اچھا جی وہ آپ دکھا دیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کے لیے کام کرے، تو سوال ہے کہ مطلب کیوں کرے اور آپ کیوں اس کے اوپر بلیو کریں؟ وائی ڈونٹ یو ڈو دا ریسرچ بائی یور سیلف؟ کیونکہ یہ تو آپ کی زندگی، آپ کا ایمان اور آپ کا معاملہ ہے، سو آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ یو ہیو ٹو بی وریڈ اباؤٹ یور سیلف، ناٹ سم ون ایلس۔ سو پلیز دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل دی احمدیز، please check yourself all the ahadiths, please check yourself the Quran thoroughly, recite the Quran, try to understand the Quran, try to check out the references from hadith and then compare it with the literature of Jamaat Ahmadiyya and then make up your mind, then make a decision, then whatever you will say, then you are responsible for yourself۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی میرے ماں باپ تھے، چونکہ جی حضور نے کہا، چونکہ جی مربی صاحب نے کہا، نو۔ پھر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی رائے جو ہے وہ مستحکم بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جس چیز پہ میں بلیو کر رہا ہوں، میں آفٹر ود مائی ہول ریسرچ اینڈ نوئنگلی میں یہ چیز کر رہا ہوں۔ تو اس چیز پہ غور کیجیے گا، دیکھیے گا، اگر یہ کر لیں I'll be thankful to you۔ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کی لائف ہے، نہیں کرنا چاہتے، that's your life, it's up to you۔ Thank you very much۔